بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے ہمارا کہ جو بات ہوگی ڈسکشن ہے، ایک مذاکرہ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے ہمارا ٹاپک ہے اسلام از اے دین آف نیچر اینڈ ہیومن نیچر۔ اسلام از اے دین آف ہیومن نیچر۔ تو اسی سلسلے میں بات ہوگی، اور میں پہلے انوائٹ کرتا ہوں اس میں جو ہے آصف بھائی کو کہ وہ جو ہے اپنی باتوں کو رکھیں۔ ہمارے دو ہیں، دو ساتھی ہیں، وہ بات کریں گے۔ تو پہلے ہمارے آصف بھائی ہیں، جو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ بات شروع کریں۔ جزاک اللہ محسن بھائی۔ باقی ساتھی سے گزارش ہے کہ وہ انمیوٹ کر لیں کہ ہمارا ڈسکشن، ہمارا ٹاپک ریسائٹ ہوا تھا اسلام از اے دین آف ہیومن نیچر۔ تو آج اس کے اوپر ہم ڈسکشن کرنے والے ہیں۔ ماشاءاللہ محسن بھائی ہمارے ہوسٹ ہیں، اور زرق بھائی اور میں انشاءاللہ تعالی بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ نحمده علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو جو پیدا کیا، تو انسان جب اس دنیا میں آتا ہے، جب اس کو اللہ تعالیٰ پیدا کر کے اس دنیا میں بھیجتے ہیں، تو سب سے پہلے وہ جو جس دین پر ہوتا ہے، وہ دین جو اس کا ہوتا ہے، وہ فطرت، جو اس کی فطرت ہوتی ہے، وہ اسلام کے اکارڈنگ ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی بچہ ابھی پیدا ہو رہا ہے تو وہ فطرتاً اسلام پر ہی ہوتا ہے۔ اسلام کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے، اللہ کے آرڈر کے سامنے سبمٹ کر دینا۔ سبمٹ یور سیلف ٹو دا ول آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اس کے بعد اگر وہ اس کی سوسائٹی، اس کی فیملی جو ہے، اس کو جیسا سکھاتے ہیں وہ ایسا بن جاتا ہے، لیکن فطرتاً طور پر وہ دین اسلام پر ہی ہوتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ اسلام جو ہے کیسے دین فطرت ہے، انسان کی جو فطرت ہے کیسے اس سے وہ میچ کرتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہم بات کرنے والے ہیں اسلام میں، سب سے امپورٹنٹ کانسیپٹ جو ہے وہ توحید کا ہے۔ توحید کیا ہے؟ کہ صرف ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنا۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جس کی وہ عبادت کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو سب سے مطلب سپر پاور مانتا ہے، آلمائٹی مانتا ہے۔ وہ اس کے نزدیک اس کی ایک وقت ہے، اس کی ایک اہمیت ہے، تبھی وہ اس کی عبادت کرتا ہے۔ تو اگر وہ کسی کی عبادت کرتا ہے تو اس کی فطرت ہے، اس کا نیچر ہے، ہیومن نیچر ہے کہ وہ اس کی باتوں کو مانے گا ہی مانے گا۔ اگر وہ صحیح اللہ کی، مطلب ایک اکیلے جو ٹرو گاڈ ہے، یا جو اللہ ہے، جو حق میں جو ہے، ان کی اگر وہ اس کی بات کو مانیں گے، اس کی عبادت کرے گا، تو وہ اس کے احکام کو مانے گا۔ اور جو ہمارا ٹرو گاڈ ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، اللہ ہمارا کریٹر ہے، اور انسان جتنے ہیں سارے، جو اللہ باقی ساری چیزیں جو کریشنز جو ہیں وہ مخلوق ہیں، تو وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور صرف انڈیویجول پرسن کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، وہ اس کے حساب سے اس نے احکامات بنائے ہیں۔ تو جب کوئی بندہ اگر صحیح اللہ کو فالو کرتا ہے، تو وہ ایٹومیٹکلی وہ ایسے احکام کو عمل کرتا ہے جس کے ذریعے سے وہ اس کے اندر بھی اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اور پوری انسانیت کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں جو ہے توحید کو سب سے زیادہ امپورٹنس دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں سارے گناہوں کو معاف کروں گا، لیکن شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کروں گا۔ تو اور اگر کوئی بندہ شرک کرتا ہے، ایک سے زیادہ گاڈ کو مانتا ہے، یا ٹرو گاڈ کے علاوہ کسی کو مانتا ہے، تو انفارچونیٹلی وہ اس کی فطرت ہے کہ وہ اس کی باتوں کو مانے گا ہی مانے گا۔ اس کے احکامات جو ہے پوری انسانیت کے لیے وہ ویسے نہیں ہیں، کیونکہ وہ ہمارا ٹرو کریٹر نہیں ہے۔ تو اس کے حساب سے اگر وہ چلے گا تو وہ غلط کام کرے گا، غلط ڈیڈس کرے گا۔ ان نوئنگلی وہ کر رہا ہے، اسے لگ رہا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں، لیکن وہ کسی غلط کریٹر کو فالو کر رہا ہے۔ اس کے وجہ سے وہ غلط ڈیڈس جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو ہیومن، پورا ہول ہیومینٹی کے حساب سے اس کی جو ڈیڈس ہے وہ نہیں ہے۔ تو وہ کہیں نہ کہیں درجے پر، کسی نہ کسی درجے پر وہ نقصان کرتا ہے، کسی نہ کسی درجے پر۔ تو اس کے لیے شرک کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے، انسان کا ایک فطرت یہ ہے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ
सपोज करो कि हर किसी को जस्टिस अच्छा लगता है, इनजस्टिस गलत लगता है। एक किसी कॉमन मैन से अगर बात करो तो उसकी फितरत ये है कि उसे जस्टिस अच्छा लगता है, हाँ उसे और वो इनजस्टिस को नापसंद करता है। तो अल्लाह ताला ने भी इस्लाम में जस्टिस को रखा है। बताया जाता है कि जो आदिल बादशाह होगा उसकी दुआएं कभी रद्द नहीं होती, और जो इनजस्टिस है तो अल्लाह ताला ने उसका वादा किया है कि हम आखिरत में जो हिसाब किताब होगा, भले इस दुनिया में उसकी पकड़ ना हो पर आखिरत में अल्लाह ताला उसे जरूर पकड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने अदल को अच्छा करार दिया है इस्लाम में, और नाइंसाफ़ी को एक रॉन्ग एक्ट के तरफ इस्लाम में भी बताया गया है। और जो देखा जाता है कि इंसान की फितरत है कि उसे जैसे अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि उसे के उसके माँ बाप जो हैं उसकी परवरिश करते हैं, उसके माँ बाप उसकी परवरिश करते हैं और उसकी ज़रूरतों का ख़्याल रखते हैं। वो ऐसे स्टेज में होता है कि उसे उसे समझने वाला कोई नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने माँ बाप के अंदर उसने माँ बाप के औलाद के लिए वो कहा है कि आप अ, औलाद के को एक हुक्म लगाया कि जब बुढ़ापे में जब माँ बाप पहुंच जाए तो उनकी खिदमत करो। अगर और एक हाँ, जैसे कि हर किसी को अ, तकब्बुर जो है हर किसी को खराब लगता है, मतलब नापसंद है। और हम्बलनेस जो है जो ग्रेटिट्यूड है वो हर किसी को पसंद है। इंसान की फितरत है कि उसे एरोगेंस जो है इंसान को पसंद नहीं है। हर आदमी को, मतलब अगर कोई उसके साथ एरोगेंस से एरोगेंटली बात करता है या उसके साथ एरोगेंटली बिहेवियर करता है तो उसको वो चीज़ पसंद नहीं है। और कोई उसे पोलाइटली हम्बल होकर बात करता है तो वो उसे पसंद है। तो इस्लाम में भी अल्लाह ताला ने तकब्बुर को अ, मतलब तकब्बुर को मना किया है कि इंसान के अंदर तकब्बुर नहीं होना चाहिए। और जो हम्बलनेस है, पोलाइटनेस है, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पूरे इंसानियत के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजे गए थे। तो वो एक तरीके से हर किसी की तरफ काइंड होना। और सहाबा, हर छोटे से छोटे सहाबा को ऐसा लगता था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। इस तरीके से वो अपने कंपेनियन के साथ मिला करते थे। तो इस्लाम में इसको भी जो हम्बलनेस है उसको प्रमोट किया है। और देखा जाए तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इंसान आज जो है सेल्फिश बिहेवियर बहुत ज़्यादा हो रहा है लोगों के अंदर। तो और मतलब सेल्फिश ये है कि इंसान को जब कोई देता है तो उसे अच्छा लगता है, और जब कोई देखता है कि वो सिर्फ अपना सेल्फिश के तरह से ज़िंदगी गुजार रहा है तो उसके वो चीज़, इंसान की फितरत है कि उसे उतना पसंद नहीं है। अगर कोई, जैसे कि अगर कोई शख्स है वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और कैसे सोचता है कि मैं सबसे ज़्यादा बड़ा बन जाऊं, मैं सब कुछ हासिल कर लूं, और वो लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचता और उसका कंट्रीब्यूशन लोगों की तरफ कुछ नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम सोसाइटी में देखते हैं कि जो आम लोग हैं वो उसको उनको उस शख्स के तरफ से मतलब अच्छा फील नहीं होता है। तो इस्लाम ने भी वो सेल्फिश बिहेवियर को प्रमोट नहीं किया है। इस्लाम ने कहा है कि आप सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, पूरी इंसानियत के बारे में सोचो। और आपके जो डीड्स हैं, आपके जो भी अल्लाह ने आपको नेमतें दी हैं उसमें आपका, आप मतलब जो और लोग हैं, कॉमन लोग हैं, उनका भी कुछ हिस्सा है। सपोज तो इसके तरीके से अल्लाह ने जो है सेल्फिश बिहेवियर को इस्लाम में ख़त्म किया। और सेल्फलेस जितने भी हमारे जो उलमाए कराम है या जितने अम्बिया आए, उनका मकसद क्या था? पूरी उम्मत के लिए वो फिक्र लेते थे, उम्मत के लिए करते थे। और सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी देखें कि उन्होंने किस तरीके से दीन के लिए कुर्बानियाँ दिया। पूरे आने वाले इंसानियत आज उन्होंने जो कुर्बानी दी उसके वजह से दीन हम तक पहुँचा है, और हम आज जो है दीन पर अमल कर रहे हैं, या जो भी हम दीन पर चल रहे हैं तो उन्हीं की कुर्बानियों की बदौलत है। तो इसको भी इस्लाम ने सेल्फिश बिहेवियर को इस्लाम ने नापसंद किया है और सेल्फलेस बिहेवियर को पसंद किया है। और अगर देखा जाए तो सबसे ज़रूरी चीज़ है ये कि इंसान को आज के हर इंसान की ये फितरत है कि उसे सफाई पसंद है और उसे गंदगी पसंद नहीं है। तो इस्लाम में भी अल्लाह ताला ने सफाई को जिसको हम कहते हैं कि पाकी आधा ईमान है, इस्लाम का सबसे बड़ा ये इसमें है कि पाकी आधा ईमान है, ये हमें इस्लाम में तालीमात में मिलता है। और सफाई का भी हुक्म हम इस्लाम में हमें मिलता है। और डर्टीनेस जो मतलब ये गंदगी वगैरह, इसका इस्लाम ने इससे हमें परहेज करने के लिए कहा है। जिस्मानी सफाई का भी हुक्म दिया है और बाहर की सोसाइटी की भी सफाई
साफ सुथरा रहने का भी इस्लाम ने हमें हुक्म दिया है। तो इसी के साथ मेरा कहने का ये मतलब है कि जो चीज़ें इंसान को फितरत में अच्छी लगती हैं, अल्लाह ने उसे अहकाम के तौर पर इस्लाम में बयान किया है। और जो चीज़ें इंसान की फितरत में अच्छी नहीं है, अल्लाह ने उसे मतलब सिंफुल एक्ट करार दिया है। तो जो इस्लाम कोई वैसा मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ने ये डूज इतने सारे डूज एंड डोंट्स की लिस्ट बना दी, ये नहीं करना, ये नहीं करना, और ये करना है, ये करना है। ऐसा कुछ नहीं है। जो इंसान के लिए बेहतर है, जो इंसान की बेहतरी के लिए है, अल्लाह ने सारे अहकामात इंसानों की बेहतरी के लिए रखा है उसमें। हाँ, जब हम इंडिविजुअल लेवल पर सोचते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती, बट एज ए होल, जैसा कि मैंने कहा कि सेल्फिश बिहेवियर से हट के जब पूरी इंसानियत के लिए हम सोचेंगे, तब हमें इस्लाम के कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे कि जो भी अल्लाह ने अहकाम कहा है, इस्लाम में जो भी अहकामात हैं, वो हमारे मतलब इंसान की फितरत जिस चीज को पसंद करती है उसे रखा गया है उसमें। तो मैं बस इसी से अपने बात को कंक्लूड करूंगा। बाकी मोहसिन भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें की हैं और बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है इस टॉपिक को। अब मैं जो है रिक्वेस्ट करूंगा जो है जर्ग भाई से कि जो है वो भी अपनी कीमती बातों को जो है पेश करें और हम लोग के लिए हम लोग को भी फायदा हो इससे। जर्ग भाई। जी जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह आसिफ भाई ने बड़े अच्छे से और बड़ी बारीक बातों के ऊपर रोशनी डाली है। तो मैं नहीं समझता कि इसके बाद किसी चीज़ की ज़रूरत है। अलबत्ता उन्हीं बातों के आगे उसी को थोड़ा-सा फर्दर एक्सटेंड करने की कोशिश करूँगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम अलैहि। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो सारी कायनात का मालिक व खालिक है। देखें, इस्लाम दीन फितरत है। इसका आसान सा जो मेरे समझ में मतलब आया है कि इस्लाम जो है इंसान के अंदर की आवाज़ है। इंसान की जो फितरत जो माहौल से और माशरे से पाक, जो किसी माहौल से मुतासिर नहीं है, किसी दबाव से मुतासिर नहीं है, उससे पाक जो उसका फितरत है, और उस फितरत की वजह से जो उसके इंसान के अंदर से जो आवाज़ आती है वो इस्लाम। इस पर आसिफ भाई ने बड़े अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया। उनमें से सबसे बुनियादी कंसेप्ट जो इस्लाम का बुनियाद है वो तौहीद है। और तौहीद असल में इंसान की फितरत के अंदर है। एक को पहचानना, एक की मानना, ये इंसान की फितरत में है। कोई भी इंसान अगर इंसाफ से गौर करे और उसके अंदर किसी किस्म का बाइस्ड उसका नेचर ना हो, तो वो इस बात पे पहुंचे बगैर रह ही नहीं सकता कि इस कायनात का चलाने वाला एक है। और जब वो गौर करेगा कि इस कायनात का चलाने वाला कौन है, तो वो इस नतीजे पे पहुंचेगा कि जिसको इस्लाम खुदा कहता है या जिसको कुरान ने खुदा बताया है और कुरान ने सारी इंसानियत का रब कहा है, वही इस कायनात का चलाने वाला है। सिर्फ जरूरत है इंसान को इंसाफ से और किसी भी किस्म की बाइस नेचर से ऊपर उठ के उसको सोचने की जरूरत है। इसलिए कुरान पाक ने इंसानों को दावत दी है, या युहल्लज़ीना या युहन नास, इस करके पुकारा है क्या इंसानों। फिर जो है बार बार इस तरफ गौर फिक्र की जरूरत दी है कि मा खलक़्त हाज़ा बातिला, क्या मैंने खलकत को बेकार पैदा किया है। ये इंसान को सोचने के लिए, कि इंसान सोचे तो सही आखिर इतनी कायनात क्यों बनाई है, किसके लिए बनाई है। क्योंकि इंसान जब सोचेगा तो वो अपनी अंदर की आवाज से, उसकी अंदर की आवाज उसको बताएगी, अंदर से उसकी आवाज आएगी इस कायनात को हाँ किसने चलाया। खुद ब खुद ये कायनात वजूद में नहीं आई। छोटी से छोटी चीज को बनाने वाला कोई होता है तो इतनी बड़ी कायनात कैसे वजूद में आ गई। ये जो आज का फितना चल रहा है उसमें आज का टॉपिक नहीं है हमारा, ये जो अथीज्म के ऊपर जो ये आज की जो सबसे बर्निंग टॉपिक जिसे समझा जाता है, तो ये सबसे बड़ा जो एक तरीके से बेवकूफ़ी है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कायनात खुद ब खुद वजूद में आ जाए। तो जब इंसान गौर करेगा तो उसको पता चलेगा इस कायनात का ज़रूर कोई बनाने वाला है। और अब कौन बनाने वाला है उस पे गौर करेगा कि जो बनाने वाला होगा तो वो सुप्रीम होना चाहिए। वो खुद किसी से ना बना हो, उसने सारी चीज़ों को बनाया हो, उसकी पावर्स, उसके ऑर्डर्स वो सुप्रीम हों, वो किसी की मोहताज ना हो, सब उसके मोहताज हों। और उसी का हुक्म पे ज़मीन पे चलता हो, उसी के आगे सब सिजदा, उसके उसी के आगे जो है सब हाजत रवा हूँ।
تو جب ان چیزوں میں غور کرے گا تو اس کا نتیجہ ایک ہی ہوگا کہ وہ اللہ تک پہنچے گا. تو یہ انسان کی فطرت کی آواز ہے, اور توحید ہی انسان کے اندر وہ چیز پیدا کرتی ہے جو انسان کو انسان بننے کے لیے ضروری ہے. کیسے کہہ سکتے ہیں, انسان کو جن خصلت کے لیے, انسان کو جن صفات کی ضرورت ہے انسان بننے کے لیے, انسانیت کے لیے, وہ توحید کے زمرے میں آتی ہے. سب سے ضروری ہوتا ہے انسان انس سے بنا ہے, انس کا مطلب محبت ہوتا ہے, اور اسی محبت سے اور اسی انسانیت کی خصلتوں میں سے خصلت ہے رحم دلی کی. کسی انسان کی خصلت میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو وہ کسی سے بڑھتر نہ سمجھے, سب کو برابر سمجھے. لیکن جب انسان جب اللہ کی ذات کو مانتا ہے اور اللہ کو پہچانتا ہے تو اس کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ ساری خلقت اللہ کی بنائی ہوئی ہے, سب اللہ نے بنایا ہے. ہم سب گندے پانی سے بنے ہوئے مخلوق ہیں, ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے, ہم اسی کے بنائے ہوئے ہیں, اسی کے آگے جو ہے اسی نے سب کو بنایا, جیسے مجھے بنایا دوسرے کو بھی ویسے ہی بنایا. تو وہ سارے انسانوں کو برابر سمجھتا ہے, مساوی کی تعلیم اس کے اندر آتی ہے, اور وہ پھر کسی کو اپنے آپ کو برا نہیں سمجھتا. اس کے اندر جب یہ سمجھتا ہے کہ میرے مالک نے اس کو بنایا ہے, میرے مالک نے ہر رنگ ہر روپ میرے مالک نے بنایا ہے, میرے اللہ نے بنایا ہے, تو اس کے لیے اس مخلوق کے لیے اس کے دل کے اندر رحم دلی آتی ہے, جو انسان کی سب سے ضروریت خصلتوں میں سے خصلت ہے کہ اس کے اندر رحم دلی ہو, نرمی ہو. تو اس لیے جب انسان توحید کی بنیادوں کو مضبوطی سے پکڑتا ہے تو اس کے اندر انسانیت پیدا ہوتی ہے. انسانیت کی صفات میں سے ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی سے بڑا نہ سمجھے, ساری مخلوق میں چاہے وہ جسم سارے انسانوں کو اپنے برابر سمجھے, سارے مخلوق کے متعلق اس کے نرم گوشہ ہو. یہ انسانیت کی جو ہے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے. اس لیے جو ہے نا, اب جب اس صفات کے ساتھ انسان بنتے ہیں تو پھر ان انسانوں سے جو معاشرہ وجود میں آتا ہے وہ معاشرہ ایک مثالی معاشرہ ہوتا ہے. یعنی آسان بادشاہ میں کہ جو سوسائٹی ایسی خوبیوں والے انسانوں سے جو سوسائٹی بنے گی وہ سوسائٹی جو ہے نا ایک ماڈل ہوگا, ایک رول ماڈل ہوگی, اور وہ سوسائٹی ایک ایگزمپلری سوسائٹی بنے گی. اور وہ سوسائٹی خود بخود بنا کہے دوسروں کو دعوت دے گی, اگر کہیں امن ہے, کہیں سکون ہے, اگر دنیا کو بننا ہے تو ہمارے جیسے بنو. اور یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ آپ نے سب سے پہلے انسانوں کے اندر توحید کو پیدا کیا. 360 کی پوجا کرنے والوں کے اندر ایک اللہ کا کنسپٹ جو ہے نا راسخ کیا, ایک اللہ کی توحید دلوں کے اندر لائی. اور چونکہ جب دل توحید سے منور ہو گئے تو پھر ان کے اندر انسانوں والی خصلتیں پیدا ہوئی, اور پھر اس کے بعد جو مدینہ کا معاشرہ بنا وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ شاید ہی قیامت تک ایسا معاشرہ بن پائے. تو اس لیے یہ اس پہ آصف بھائی نے مکمل بات کر چکے ہیں. تو میں جو دو تین چیزیں جو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ توحید کی بات, اس کے ساتھ ساتھ ایک روحانیت کا تصور. ہر انسان اپنے تنہائیوں میں دیکھے گا وہ انسان مٹی اور جو ہے نا روح سے بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے. یعنی ایک اس کا جسمانی جسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں جو ہے سوشل جو ہے نا, ہم ایک انسان جو ہے جو انسان ہے خود وہ مٹی سے بنا ہوا ہے, اور ہم اس کے اندر دیکھیں گے تو اس میں ہر وہ تقاضا موجود ہے جیسے کھانے کا پینے کا جو دوسرے جانوروں کا ہے نا. لیکن اس کے اندر کی جو روح ہے, وہ جو اس کا جو روحانیت ہے, وہ اس کے انسان کو جانوروں سے وہ الگ کرتا ہے. تو میں جس بات پہ توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ انسان کے اندر کی روح ہے, اور یہ انسان کی فطرت ہے, چاہے وہ جس مرضی دھرم کا ہو, وہ اپنے آپ کو جو ہے نا کہیں نہ کسی موڑ پہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے. کسی نہ کسی موڑ پہ وہ چاہتا ہے کہ وہ کسی سے جڑے جو اس کی بات کو سنے, اور وہ جب دیکھتا ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کو حقیقی معنی میں اس کا ہے, وہ ایک مالک کی طرف جڑتا ہے, وہ ایک مالک کی تلاش میں ہوتا ہے یعنی اس کی جستجو میں جاتا ہے. اور جب وہ اس جستجو میں نکلتا ہے تو اس کو ایک ہی ٹھکانہ ہے, وہ اس کا اللہ ہے. کہ ہاں جو اس کی سنتا ہے, جو اس کی روح کی آواز کو بھی, جو اس کی خیالات کو بھی سننے والا ہے, جو اس کی احساسات کو بھی سمجھنے والا ہے. تو یہ اسپرچولیٹی کا کنسپٹ, روحانیت ہے. انسان جو ہے اپنے جو ہے نا اللہ کے ساتھ جڑے, اس کے اندر کا جو خالی پن ہے وہ دور ہو, کیونکہ انسان کبھی بھی مادی چیزوں سے سکون حاصل نہیں کر سکتا. انسان کبھی بھی جو ہے میٹریلسٹک چیزوں سے اپنے آپ کو جو ہے نا اطمینان نہیں دلا سکتا. آپ آئی فون 11 خرید لیں, آئے گا تو آئی فون 11 جب آئی فون 10 آپ کو بیکار لگے گا. کوئی بھی میٹریلسٹک چیزیں ہوں گی وہ آپ کو سکون نہیں دلا سکتی, چاہے وہ جس مرضی دھرم کا ہو. روحانیت جسے ہم اسپرچولیٹی کہتے ہیں, یہ انسان کی غذا ہے,
اور یہ کنسپٹ اسلام اس کو دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک ضروری پہلو جو میں عرض کرنا چاہوں گا, اسی اسپرچولیٹی کو دوسرے دھرم والوں نے بھی لیا. مان لیجیے ہمارے جو ہے ہندو بھائی نے یا بدھسٹ نے, لیکن وہ ایک گلو میں چلے گئے. اب اسلام نے یہاں بنیادی جو ہے نا فرق کیا ہے. ایک اسپرچولیٹی کا کنسپٹ جو ہمارے ہندو دھرم کے اندر ہے کہ وہ بنواس میں چلے جائیں اور وہاں جا کے اپنے رب کی جو ہے نا پراپتی کریں, اپنے مالک کو وہاں جا کے پہچانیں. اب وہ اس حالت میں ہے کہ وہ معاشرے میں آئیں گے تو وہ ایک عجیب مخلوق کی شکل میں نظر آئیں گے. اسی طرح اگر آپ بدھزم کے اندر دیکھیں گے, ان کا بھی اور بالکل ان جو ہندو بھائیوں کی طرح جو ہے وہ یکساں ہے کہ اگر آپ جائیں گے کسی بنواس میں چلے گئے, کسی پہاڑی پہ جا کے پرارتھنا میں لگ گئے, ان کو اپنے خاندان سے, اپنی بیوی بچوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ بھی ایک اسپرچولیٹی کی تلاش میں ہے. لیکن اسلام نے یہاں پہ اس کو فرق کر دیا. اسلام فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام, کہ اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے. کیا مطلب یہ کہ اپنے رب کو پہچاننا ہے اس سوسائٹی میں رہ کے, اپنے بیوی بچوں کا حق کو تلاش, اپنی بیوی بچوں کی ضروریات کو پورا کرنا ہے, اپنی جو معاشرے کے سارے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا ہے, اسی معاشرے میں رہ کے اپنے اللہ کو پہچاننا ہے. اور یہ انسان کی فطرت ہے. ورنہ اگر ہم دیکھیں گے تو اگر یکساں ہو کے سب لوگ جو ہے رب کو پکارنے لگ پڑے, کوئی کس پہاڑی پہ پہنچ گیا, کوئی کس پہاڑی پہ پہنچ گیا, تو یہ سوسائٹی مردہ لاشوں کی سوسائٹی بن جائے گی. اس لیے اسلام نے یہاں فرق پیدا کیا کہ رہبانیت میں یہاں پہ ایک باؤنڈری لگا دی اسپرچولیٹی کی, روحانیت کی, کہ اس باؤنڈری کے بعد میٹرلسٹک کا جو دور ہے, کہ جو مادی پرستی ہے, کہ اس میں اسلام کو پسند نہیں کیا. کہ انسان اتنا اپنے آپ کو ختم کر دے کہ اندر روحانیت ساری ختم ہوگی, وہ پیسے میں اور پیسے کی حوث اور چیزوں کے حوث میں ڈوب جائے. اسلام نے یہاں باؤنڈری لگا دی, اور دوسری باؤنڈری اور دوسری لمٹس جو لگائی وہ اس جو ہے اسپرچولیٹی کی گلو پرستی میں لگائی کہ رہبانیت میں انسان اپنے سب کچھ بھول جائے. ان دو لمٹس کے بیچ اسلام ہے کہ ایک طرف مادہ پرستی سے بچے, ایک طرف رہبانیت سے بچے. اس کے درمیان میں چلنے کا نام اسلام ہے کہ وہ اپنی جو ہے معاشرے کی, سوسائٹی کے سارے تقاضوں کی ساری ضرورتوں کو پورا کرے. وہ ایک باپ بن کے دیے, وہ ایک شوہر بن کے دیے, وہ اچھا بیٹا بن کے دیے, وہ وقت کا حاکم بن کے دیے, وہ معاشرے کی ساری ضرورتوں کو پورا کرے, اور ساتھ ساتھ میں وہ اپنے رب کا بندہ بن کر, اور ساتھ ساتھ میں وہ اپنے رب کی جو ہے نا عبادت میں ایسا رہے کہ رات, جیسے صحابہ کے لیے کہا جاتے ہیں کہ یہ رات کے راہب, یہ رات کے راہب ہیں کہ جو اپنی ان کی راتیں جو ہیں اللہ, ان کی راتیں مسلوں پہ ہوتی ہے, اور دن کے گھوڑ سوار ہیں کہ دن کو جو ہے اپنی دینی تقاضوں پہ یا جو بھی ان کا تقاضا ہے اس میں لگے ہوتے ہیں اپنے اللہ کی رضا میں. اسلام نے تو اس کو پسند کیا کہ جس کام میں لگیں گے اس میں کام میں خالص اللہ کی نیت ہوگی, وہ کام اللہ کے لیے ہو جائے گا, وہ کام آخرت کی کھیتی بن جائے گا. میں اس پہلو پہ جو ہے توجہ دلانا چاہتا رہا. میرے سامنے میں کہ 10 سے 12 منٹ کا جو ٹائم ہے وہ مکمل ہو چکا ہوگا. اسی بات پہ میں اپنے ختم کرتا ہوں کہ اسلام نے جو رولس اینڈ ریگولیشنز دیے ہیں وہ وہی رولس اینڈ ریگولیشنز ہیں جو عین انسان کی فطرت کے مطابق ہیں. اور ہم جیسے آصف بھائی نے اس پہ پہلے بات کر چکے ہیں کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس, کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا, یہ انسان کی اپنی فائدے اور نقصان کی ہے. جو انسان کے اپنے فائدے کے لیے ہے وہ اسلام نے جائز کر دیے, جو اسلام کے نقصان کے لیے ہے, جو انسان کے نقصان کے لیے اسلام نے اس کو حرام کر دیا. کوئی بھی چیز آپ کو اٹھا لے, جو چاہے وہ شراب ہو, چاہے وہ جوا ہو, چاہے وہ بے پردگی ہو, وہ انسان کی تباہی کے لیے ہے. اسلام نے اس کو اجازت نہیں دی. اور جو بھی چیز چاہے وہ حیا ہو, وہ نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی حیا ہو. کون سا غیر مسلم ہو یا کوئی بھی دوسرے دھرم کو لانے والا ہو, کوئی چاہے گا کہ اس کی لڑکی جو بے حیا ہو کے گھومے, کوئی چاہے گا کہ اس کی لڑکی کو بری نگاہ دکھالے. اس لیے جو اسلام کے جو سوسائٹی کے رولس اینڈ ریگولیشنس ہیں وہی ہیں جو ایک انسان چاہے وہ جس مرضی دھرم کا ہو, جس مرضی کو ماننے والا ہو, وہ اندر سے اس کی آواز یہ ہوگی, ہاں جو ہے جو اندر کی اس کی آواز ہے وہ اسلام نے اس کو پیش کیا ہے. ہر باپ کی جو ہے نا خواہش ہو کہ اس کی بیٹی ایک حیا والی بنے, تو اسلام نے اس کو جو ہے نا پروموٹ کیا ہے. ہر معاشرے کے اور ہر جو ہے معاشرے میں رہنے والے کی جو ہے اس میں ہر معاشرے میں جو انسان رہ رہے ہیں ان میں اگر کوئی بھی شرابی ہوگا کوئی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. کوئی بھی جو ایسا اگر ایک جو ہے ہمارے معاشرے میں ایک بھی شرابی ہوتا ہے, چاہے وہ جس مرضی دھرم کا معاشرہ ہو, چاہے وہ نان مسلمس میں رہنے والے کیوں نہ ہو, اس شرابی کو ہر کوئی برا قرار دے گا, ہے نا. تو اسی لیے اسلام نے جو چیز پیش کی ہے, ڈوز اینڈ ڈونٹس جو لگائے ہیں وہ انسان کی فطرت کے مطابق لگائے ہیں, ہے نا. اس لیے آج ہمارے بھائی بہت سے اسلام کی دشمنی آ کے ایسی باتیں کرتے ہیں, لیکن اگر وہ اپنی اگر وہ اپنی من کو دیکھیں گے, تلاش کریں گے اور اپنے اندر کی آواز سنیں گے, ان کو لگے گا ہاں یار یہی سچ ہے. اس لیے میں ایک بات کیا ختم کروں گا اپنی بات, کہ ایک بار ہمارے یہیں پہ ایک نان مسلم تھے,
تو انہوں نے کسی جگہ پہ حدیث سنی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی تجارت کرنے والے بزنس مین نے اگر کسی کو کوئی چیز بیچی ہے اور وہ چیز جو ہے وہ نقص والی ہے، تو اس بزنس مین کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ بتائے کہ ہاں اس چیز کے اندر یہ نقص ہے کہ آپ مجھ سے جو چیز خرید رہے ہیں، جب میں آپ کو جو چیز بیچ رہا ہوں اس کے اندر یہ فالٹ ہے. اگر یہ فالٹ اس کو نہیں بتاتا ہے تو قیامت کے دن اس کی بہت بڑی پکڑ ہوگی. جب اس نان مسلم نے یہ آواز سنی، یہ حدیث سنی، تو وہ بولے یار یہ تو ہر کوئی پسند کرتا ہے، اس لحاظ سے تو میں بھی مسلمان ہوا. تو ایک عالم سے انہوں نے کہا کہ تمہارے اندر جو چیزیں اچھی سمجھتے ہو وہ تم لکھو، وہ تمہاری جو ہے وہی اسلام کی تعلیم ہوگی. تو اس لیے میرے بھائی اسلام جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے مطابق اتارا ہے، اور ہمیں بدنصیبی یہ ہے کہ اس فطرت کی پیغام کو ہم اپنے آگے نہیں پہنچا سکے. اور اس میں سب سے بڑی غفلت یہ ہے کہ ہمارا جو نوجوان ہے اسے خود اسلام کو نہیں پڑھا. تو اس لیے میں اس پہ اپنی بات کو ختم کروں گا. الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. محسن بھائی آپ ذرا تنقید کریں. جزاک اللہ، بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. ہمارے ضرب بھائی نے جو ہے بات بتائی کہ توحید سے لے کر جو ہے فطرت جو توحید کی ہے، تو ماشاءاللہ بہت بہترین بات بتائی ہے. تو ہمارا جو پروگرام ہے انشاءاللہ جو ہے یہ پروگرام جو ہے آج اسلامی دین آف ہیومن نیچر، اس سے جو باتیں آئیں وہ پوری ہو گئی ہیں انشاءاللہ.